الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کی تمام قوموں میں اور ہر علاقے میں ایک آدمی جب دوسرے سے ملتا ہے تو اظہار محبت اور تعلق کے لیے کچھ کلمات سامنے والے کو اپنی زبان سے کہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کے اندر جو ہے وہ مختلف کلمات بولے جاتے ہیں. کوئی رام رام بولتا ہے, کوئی اور کچھ بولتا ہے. سکھوں کے یہاں ست سری اکال بولا جاتا ہے. آپ کے یہاں انگریزوں کے یہاں مختلف اوقات میں مختلف جملے بولے جاتے ہیں. صبح کے وقت گڈ مارننگ, دوپہر کو گڈ آفٹرنون, اور شام کو گڈ ایوننگ, اور رات کے وقت گڈ نائٹ کہا جاتا ہے. یہ
ہر جگہ اس طرح کا ایک دستور ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ملاقات کے موقع پر جو کلمات کہنے چاہیے وہ جو سکھلائے ہیں وہ بڑے جامع کلمات ہیں، اور اس کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا، اور جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی اور وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا وہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کر کے سلام کرو اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جا کر کے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گویا پہلے دن سے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ویسے وبرکاتہ کا اضافہ اس امت یعنی امت محمدیہ کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جو سلام کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اس میں یا تو آدمی آ کر کے کہے گا السلام علیکم۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر یعنی 10۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20 یعنی 20۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30 یعنی 30۔ یعنی پہلے آدمی کو خالی السلام علیکم کہنے کے اوپر 10 نیکیاں ملی، دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے اوپر 20 نیکیاں ملی، تیسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے اوپر 30 نیکیاں ملی۔ یہ جو سلام کے الفاظ ہیں یہ دراصل دعا ہے، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ اس دعا کو کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں کیا گیا۔ آپ کے یہاں گڈ مارننگ کہیں گے، گویا خالی صبح کے لیے دعا دی جا رہی ہے، دوپہر جیسی بھی گزرے اللہ بہتر نہیں، اور گڈ آفٹرنون کہیں گے تو دوپہر کے لیے آپ کو دعا دی جا رہی ہے، صبح اور شام کا حال اللہ بہتر جانے۔ لیکن السلام علیکم کے اندر تم پر سلامتی ہو، اس کو کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا، وہ مطلق۔ اور پھر آگے ورحمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو، وہ برکات اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو۔ 3 دعائیں دی۔ اب اس میں سے ہر ایک دعا ایسی ہے کہ اگر کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ 3 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لائی، اور ویسے لفظ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو
آپس کے تہیے میں استعمال کرنے کے لیے زمین پر اتارا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسلام نے آپس کی ملاقات کے وقت یہ کلمات سکھلائے کہ ایک آدمی کہے السلام علیکم، دوسرا جواب میں کہے گا وعلیکم السلام، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور باب قائم کیا ہے، باب ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے اعمال میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کہو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی، یعنی اس کا مذہب تو معلوم ہونا چاہیے، ملی پہچان تو ہونی چاہیے، مذہبی پہچان کہ یہ مسلمان ہے۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود اور نصارہ کو سلام کے اندر ابتدا مت کرو، اور اگر وہ سلام کریں تو خالی وعلیکم سے جواب دو۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا۔ تو یہ اتنی پہچان تو ہونی چاہیے کہ میں جس کو سلام کرنے جا رہا ہوں وہ مسلمان ہے۔ دوسری پہچان یعنی یہ کہ وہ ہمارا پہچان والا ہے، یہ ضروری نہیں، چاہے ہمارا پہچان والا ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرو۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سلام کا جو رواج تھا دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس معاشرے میں آپ کے اس ڈیوزبری شہر میں سینکڑوں مسلمان رہتے ہیں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے گا اور اس کو دعا کے طور پر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دن میں صبح سے لے کر شام تک ایسے 20 آدمی سے ملاقات کی نوبت آئے گی اور وہ جواب دیں گے، تو جس معاشرے میں گویا ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ دعائیہ یہ کلمات ادا کیے جاتے ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کسی ایک کا بھی قبول ہو گیا تو پوری بستی کا بیڑا پار ہے۔ یہ جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے یہ چیز، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤمنون لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے وہاں تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ کیا ہے وہ چیز؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ افشاء السلام، سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے بذل السلام للعالم، ساری دنیا کو سلام کرو۔ گویا
یہ سلام کا اتنا زیادہ رواج ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ہر ایک کی ملا. یہاں تک تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو آپ نے سلام فرمایا کیا اور درمیان میں پھر ایک درخت آڑے آ گیا اور پھر وہ سامنے آیا تو دوبارہ اس کو اتنی تاکید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کے متعلق فرمائی. تو یہ اسلام میں اس تحیے کی بڑی گویا اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب وہاں کی عرب جو قبائل تھے اوس اور خزرج ان کے لوگ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی زبان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے. تو وہ چونکہ یہودی تھے تو اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں تو اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور علامتیں انہوں نے پڑھی تھی اس کے پیش نظر ان عربوں سے اسلام لانے والے مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر ان کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ آپ وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی اگلے آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں کی گئی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کا پہلا قیام قباء میں رہا اور ان کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو کیا جس وقت ان کو اطلاع ہوئی اس وقت وہ اپنے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہے تھے. اطلاع سنتے ہی وہ انہوں نے اوپر سے نیچے سلام لگائی ہمارے خوشی کے. تو ان کی پھوپھی یہودن اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تم نے تو ان کی آمد کی خبر سن کر ایسا خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے. کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ بھی اسی جماعت سے یعنی نبیوں اور رسولوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حضرت موسیٰ کا تعلق ہے. کیا اس کے بعد میں وہیں سے روانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے. آپ ان کے قباء میں تھے تو میں جب وہاں پہنچا تو دور سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھا. فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا تو یہ تھا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. یہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاؤ ہر ایک کو کسی کی تخصیص نہیں ہے ہر ایک کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھو یعنی تہجد کو ادا کرو. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. گویا مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا بیان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا وہ یہی جس میں سلام کو عام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے اس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دن میں 20 آدمیوں کو سلام کرے اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اور رات میں اگر 20 آدمی ہو، چاہے وہ 20 آدمی اکٹھے ہوں یا الگ الگ، جیسے یہاں ایک مجمع بڑا بیٹھا ہوا، ایک آدمی آ کے السلام علیکم کہے گا تو یہاں تو 20 سے کئی 20 آدمی بیٹھے ہوئے. اسی ایک سلام میں وہ اگر اسی دن موت واقع ہو گئی تو اس کے لیے جنت واجب. اور رات میں اگر اس طرح کیا 20 آدمیوں کو سلام کیا، چاہے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں یا الگ الگ، تو 20 آدمیوں کو اگر سلام کیا اور اس کو موت واقع ہو گئی اس رات میں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو بہرحال یہ سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنے کی بڑی تاکید فرمائی. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اتباع سنت کے اندر مشہور تھے، ان کے متعلق موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے طفیل ابن ابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتا تھا تو مجھے وہ اپنے ساتھ بازار لے جاتے تھے اور لوگوں کو سلام کرتے تھے. ایک دن میں گیا تو کہ چلو بازار. میں نے کہا حضرت آپ روزانہ اس طرح بازار لے جاتے ہیں، بازار جا کر نہ تو کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ پوچھتے ہیں، نہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نہ وہاں کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو یہیں بیٹھ کے ہم باتیں کرنے لگے. انہوں نے جواب میں کہا یا ابا بطن نغدو للسلام. یہ وہ ان کا پیٹ بڑا تھا، یہ بڑے پیٹ والے، ہم تو خالی لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں. جو ان کی عادت تھی جو ملتا بازار کے اندر، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ جو ہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا جیسے پتھارا کرنے والا ہوتا ہے وہ بیچ رہا ہو، جو اس کو یا کوئی مسکین غریب جو ملے اس کو سلام کرتے تھے. اور خاص اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ان کا روزانہ کا معمول تھا. ہم اسی لیے جاتے تو گویا ایک صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی کا یہ خاص عمل. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آدمی سلام کے معاملے میں بخل کرے اس کو تشبیہ دی ہے بڑے عجیب. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے باغ میں فلانے آدمی کا ایک درخت ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بڑی زحمت، جا کے باغ پورا اس کا ایک اندر اس کا درخت اور اس کے ایک کی وجہ سے وہ آتا جاتا ہے، اس کے یہاں بس بے پردگی ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے اس کو بڑی زحمت ہوتی تھی. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر کے آپ نے فرمایا کیا تو یہ درخت مجھے بیچ دے؟ کہا نہیں. کہا مجھے ہبا کر دے؟ کہا نہیں. کیا جنت کے درخت کے بدلے میں مجھے دے دے؟ کہا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جیسا بخیل میں نے کوئی نہیں دیکھا سوائے اس آدمی کے جو لوگوں کو سلام نہ کرے. کوئی سلام نہ کرنے والے کو اس سے بھی زیادہ خطرناک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا. ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی اللہ نے اس کو ضروری قرار دیا، جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها. جب تمہیں کوئی آدمی سلام کرے تو جن الفاظ کے ذریعے سے سلام کیا ہے اس سے بہتر الفاظ سے اس کو سلام کا جواب دو. اور ردوہا یا انہی الفاظ میں اس کو جواب دو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. اس روایت کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے.
غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے یا پتہ نہیں. تو اس نے کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. تو اس آدمی نے فریاد کی کہ اللہ کے رسول، پہلے آدمی نے جو سلام کیا تو آپ نے اس کے کلمات سے بڑھ کر کے جواب دیا، دوسرے نے کیا تو آپ نے اس سے بڑھ کر کے جواب دیا، اور میں نے کیا تو مجھے آپ نے اسی طرح کا جواب لوٹایا. کہا آپ نے میرے لیے رکھا ہی کیا؟ سلام کے کلمات ہیں وہ تو تم نے پورے کر دیے، اب آگے میں کیا کہتا. اس لیے میں نے کہا وعلیکم. اور قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو میں نے ردوہا کے اوپر عمل کیا ہے. چنانچہ اس حدیث کو نقل کر کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سلام یہ وبرکاتہ پر ختم ہو جاتا ہے، آگے نہیں ہے. آگے ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کے جواب میں یہ بات فرماتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کے متعلق بڑی تاکید فرمائی، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. بلکہ سلام سے متعلق بعض جزئیات کو بھی حضور نے بیان کیا بخاری شریف کے اندر کہ جو آدمی سواری پر جا رہا ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو پیدل چل کر کے جا رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو چھوٹی جماعت ہو وہ بڑی جماعت کو سلام کرے، چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے. گویا پوری تفصیل. یہ استحباب کا درجہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو آپ نہ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کو بھی آپ سلام کرتے تھے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو سلام کیا جائے. دیکھو ان کی عادت ہے، آپ 2 دن تو ان کو سلام کریں گے وہ جواب دیں گے، اور تیسرے دن وہ آپ کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیں گے. آپ کریں اس سے پہلے ہی آپ کو سلام کریں گے. تو بچوں کی تربیت کا تقاضا بھی ہے کہ ان کو سلام کیا جائے. اور گھر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے رات کے وقت بھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے الفاظ یعنی ایسی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر بیدار ہے تو وہ سن لے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ بیٹے جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اس میں تمہارے لیے بھی برکت ہے اور گھر والوں کے لیے بھی برکت ہے. بہت سے لوگ ایک جگہ ایک مؤسسہ نے بیان کیا کہ گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، تو اسے بیرانے ہوں سلام کرو. بیچاری کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کو سلام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تاکید فرماتے ہیں. تو بہرحال سلام کا یہ رواج ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعائیں جو ہیں ہمارے اسلاف کے یہاں تو کسی کی دعا حاصل کرنے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو داؤد، جن کی جو ہے حدیث کی ترتیب دی ہوئی کتاب سنن ابو داؤد ہمارے یہاں مدرسوں میں جو ہے آخری سال جو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہے تھے اور کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کو آئی چھینک. اس نے کہا الحمدللہ. تو شریعت نے ہم کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ کسی کو چھینک آوے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ.
اس کے لیے الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور اس کے لیے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اور جب یہ یرحمک اللہ کہے گا تو وہ پھر جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو جب اس نے کہا، اس نے چھینک کھائی اور الحمدللہ کہا، تو وہ الحمدللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشتی میں سوار تھے سنا، لیکن آپ جواب دینا چاہتے تھے، لیکن اتنی دیر میں کشتی آگے نکل گئی۔ اور دیکھو یہ سلام یا چھینک کا جو جواب ہے وہ اس جس کو جواب دیا جا رہا ہے وہ سنے اس طرح دینا چاہیے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے ایسا کیا، اس بڑی کشتی میں چھوٹی جو کشتی ہوا کرتی ہے وہ 1 درہم لے کر کرائے پر لی، اس میں سوار ہو کر کے آئے، خود چلا کر کے اس کو چپو سے، اور اس کو جو کنارے پر آدمی کھڑا تھا اس کو کہا یرحمک اللہ۔ کسی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مستجاب الدعوات اور اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور وہ مجھے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ امام ابو داؤد نے جو اتنے بڑے امام اور ان کے پاس اعمال کا اتنا ذخیرہ، تو بھی اس نیکی کے کتنے حریص ہیں۔ رات کو خواب میں لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ امام ابو داؤد نے 1 درہم کے اندر جنت خرید لی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر جو ہیں حضرت سری سبتی، جو ان کے پیر بھی ہیں، ان کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ حضرت جنید ان کے بھانجے ہوتے ہیں، اور حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں حضرت معروف ابن فیروز کرخی۔ کرخ یہ بغداد کا ایک محلہ ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کرخی کہا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی جو ہے قبر کے متعلق یہ ہے کہ جہاں ان کی قبر ہے وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں، ان کی یہ کرامت آج بھی ہے۔ خیر، تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ لوگ تھے، ایک سقا جو ہے پہلے زمانے کے اندر سکے پانی بعض ویسے بھی پلاتے تھے، بعض پیسے لے کر کے پلاتے تھے، تو وہ آواز لگا رہا تھا اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو میرے ہاتھ سے پانی پی لے۔ حضرت جو ہے معروف کرخی رحمۃ اللہ بھائی پانی رہا، پانی لے کے پی لیا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے اس سے پانی لے کر کے پی لیا۔ کہاں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا میرے حق میں قبول کر لے، اس لیے روزے کی تو میں قضا کر لوں گا، اس کی دعا حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں گویا یہ دعاؤں کے حاصل کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام، ہم نے یہ سلسلہ سلام کا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے یہ تو آپس میں عداوتیں ہیں، بدگمانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گھروں میں ہیں اور خاندانوں میں ہیں، معاشرے میں ہے، پوری سوسائٹی میں ہے، اس کی بنیاد ہی ہے۔ اگر اس کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں، جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک ایک دن میں 20 سینکڑوں دعائیں جس فضا میں بلند ہوتی ہوں اللہ کی طرف سے سلامتی اور جو ہے رحمت اور برکت کی، اور وہ دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو وہ معاشرہ کیا کچھ اللہ کی طرف سے پائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضرت مولانا براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلام کی عادت ڈالو، سلام کی عادت ڈالو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو دوسرے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو آدمی سلام کرنے میں شروعات کرتا ہے وہ کبر سے، تکبر سے بری ہے۔ تو ہمارے اندر اگر تکبر کا مرض ہے اس کا بھی بڑا اچھا علاج ہے۔ آدمی عادت ڈالے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرے، اور خاص کر کے اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
اس سنت پر عمل کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. کریں گے یعنی سب وعدہ کرو آج اس کا اہتمام کریں گے، اپنے متعلقین کو بھی اس کی تاکید کریں گے، اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.